ایک سوال پوچھا ہے ساتھی نے، کیا گھروں میں سب کو ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے والدین کے لیے؟ اگر آپس کی بہوؤں میں اختلاف ہو اور آپس میں نہ بنتی ہو تب کیا کریں؟ الگ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھو بھائی، شریعت کا ایک تو حکم ہے کہ جب بچے کی اولاد کا نکاح کر دیا جائے تو اس کو الگ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ جوائنٹ فیملی کا تصور کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ جوائنٹ سے مراد جوڑ ہے، اور اگر ساتھ رہنے میں جھگڑے ہو رہے ہوں، نفرتیں بڑھ رہی ہوں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو گھر میں ہی الگ الگ کر دو۔ آج کل تو سہولتیں ہیں، فلور بنا دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 13۔ 11 الگ اور 2 الگ۔ بنیامین اور حضرت یوسف 2 الگ تھے اور یہ 11 ایک طرف تھے، اور یہ بڑے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے سب کے نکاح کرائے کیونکہ نبی تھے، اور نکاح کرا کے بالکل قریب کی زمین پہ سب کے الگ الگ گھر بنوائے۔ گھر میں بہویں آئیں کہ پکاؤ کھانا، کھاؤ خوشی سے۔ والدین تمہاری ذمہ داری ہیں، لہٰذا والدین کو تمہیں جس کو اچھا لگے، جو پسند آئے لا کر کھانا دو، کیونکہ ماں باپ وہ تمہارے ہیں، تمہاری بیویوں کے نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ بیویوں پر تھوپتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ زبردستی نہیں ہے، یہ تو عورت کا سب سے بڑا اخلاقی تقاضا ہے کہ وہ خود اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے۔ 18 19 20 سال کی زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، یہاں مرتے دم تک کی زندگی شوہر اور اس کے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو زیادہ زندگی کہاں کی ہوئی؟ لیکن آج کل کی لڑکیوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ شادی ہو کر 18 19 20 میں بھی آ جائیں تو لگتا ہے آئی نہیں ہیں، وہیں ہیں۔ اماں نے مرچی تیز کرائی تھی اور ابا کو یہ چاہیے تھا، امی آپ کو کیسے بتاؤں، شام کے فون پہ ساری کارگزاری، اور اماں جان کا پورا ہولڈ، خود تو سکون سے رہی نہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، بیچاری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی تو پھر پتہ نہیں کتنی تو آیت کریمہ پڑھ کے میرے لیے بد دعا کرتی ہوگی۔ میں حق بیان کر رہا ہوں، میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں کہ خود محبت سے رہو، شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھو، اور جب اپنی بیٹی اس کے گھر وہاں چلی جائے نکاح کر کے، یہ سوچو اب اصل گھر اس کا وہاں ہے، شوہر اس کے سر کا تاج ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حکم تو سجدے کا نہیں ہے، اگر، یہ غور کر لینا اس لفظ پہ، اگر اجازت دیتا تو اللہ کے بعد اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، اس کے ذمہ کفالت ہے، پوری ذمہ داری شوہر پر اٹھاؤ۔ لیکن عورت کے اخلاقی تقاضے کہ وہ شوہر کی ماں کو اپنی ماں سمجھے، اور ماں کا تقاضا یہ ہے کہ بہو کو بیٹی سمجھے، وہ گھر جنت سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور دنیا ہی میں جنت کی لذت آئے گی گھر میں۔ لیکن آج کیا کریں، گھر جہنم میں، آدمی گھبرایا ہوا ہے، کہتا ہے کاش دکانیں راتوں کو بھی کھلا کرتی تو میں صبح تو سنبھالتا ہوں، رات میں بھی سنبھال لیتا۔ گھر جانے میں ڈرتے ہیں بیچارے۔ ہمارے بھوپال کے نوجوانوں کی ایک بڑی بیماری، ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے بھوپال میں بڑی بیماری ہے راتوں کو جگنے کی۔ میں نے کہا تمہیں کیا معلوم کتنے درد چھپائے بیٹھے ہیں۔ ہاں 2 بجے تک بیچارے پٹیے سے نہیں اٹھتے۔ وجہ یہ ہے کہاں جائیں، اندر جاؤ تو اتنا بڑا منہ ملے گا، اور ڈیش شکایت کمرے میں، اماں نے یوں کیا، ابا نے یوں کیا، وہ تمہارا دیور، وہ دیورانی، وہ جٹانی، وہ بیچارہ گھر آیا تھکا، سنتے ہی رہے کار پستا ہے۔ میں کہتا ہوں مردوں کو توازن قائم کر لینا چاہیے۔ مرد کی حیثیت شادی کے بعد بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے گیہوں کا دانہ۔ کیسا؟ گیہوں کا دانہ، ایک چکی کا پارٹ اس کا خود کا گھر، ایک چکی کا پارٹ اس کی بیوی اکیلی، اور یہ بیچ میں ادھر سے بھی پس رہا ہے، ادھر سے بھی پس رہا ہے۔ لیکن سمجھداری یہ ہے کہ توازن قائم کرے۔ ٹھیک ہے بیگم، آپ کو صحیح نہیں لگتا، میری اماں کا خیال نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے میں خیال رکھوں گا، اور اللہ نے شریعت میں گنجائش دی ہے تم نہیں رکھ سکتی، دوسری کر لوں گا۔
وہ رکھ لے گی؟ ہاں گنجائش تو ہے. یہ گھروں میں تقسیم اس کی وجہ ہے کہ دونوں کی طرف سے دیکھو تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے نا. ساسوں کو چاہیے بہوؤں کو بیٹی کی طرح سمجھیں اور بیٹی کی طرح ٹریٹ کریں. بیٹیاں بھی تو گھر میں گلاس پھوڑ دیتی ہیں. کب پھوڑ دیتی ہیں؟ اماں تھوڑا سا چلا کے غصہ ٹھنڈا کر لیتی ہیں. بہو کو یہ سوچنا چاہیے بالکل اماں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہیں. گھر پہ ہم کو بھی اماں سے سننا پڑتی تھی. غصہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کو مدعا بنا کے شام تک اس کی زبردست کھچڑی اندر دل میں تیار کر کے اور وہ دیگ بنتی ہے جو صرف رات میں شوہر کے سامنے کھلتی ہے. کھاؤ بریانی. اور کب کھلتی ہے؟ بیچارہ شوہر کھانے پہ بیٹھتا ہے ہاتھ منہ دھو کے, بیچارہ محنت کر کے دن بھر سے آیا, اماں نے یوں کیا تھا, اس کا لقمہ ہی اندر نہیں جا پایا بیچارے. شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو سمجھے, بیوی کی ذمہ داری شوہر کو سمجھے. اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے, دونوں کو. اور روزانہ سب سے زیادہ میرے پاس شکایتیں اگر کسی مسئلے کی آتی ہیں لوگوں کی, صرف یہی ہوتی ہے, گھر گھر کا جھگڑا, گھر گھر کا جھگڑا. وہاں مائکے جا کے بیٹھ گئیں, وہاں جا کے بیٹھ گئیں, 2 مہینے کی شادی ہوئی مائکے جا کے, یہ مسئلہ. اور ٹوٹل ریموٹ کنٹرول گھر پہ اماں کے ہاتھ میں. لڑکی کا ریموٹ کنٹرول اماں کیوں لیے بیٹھی ہیں؟ اماں وہاں سے چلائیں گی تو لڑکی ویسی چلے گی. ہیں میری لال سے ایسا کہہ دیا, آجا بیٹا. بس بیٹا فوراً وہاں جانا مت 2-4 مہینے. شوہر کہہ رکھا ہو گیا, اب تو طلاق چاہیے. اور پھر وہ روتے ہیں بیٹھ کر طلاق کے بعد, بس پوچھو مت. لگتا بہت اچھا ہے سننے میں, پوچھو ان سے جو طلاقیں لے کے بیٹھی ہیں. زندگیاں عذاب ہو جاتی ہیں, شوق میں آ کے لے تو لیتی ہیں. ہم تو خود بھگتے ہوئے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے, ہم تو کھل کر کہیں اس بات کو کہ پھر جو رونا ہوتا ہے اب بلا لو, اب تو نوکرانی بن کے رہیں گے. ہاں پھر شوہر کے دل میں کہا کہ دھاگا ٹوٹتا ہے تو پھر گٹھان لگاؤ گے تو بیچ میں گٹھان دکھے گی, وہ محبت کہاں باقی رہتی ہے. گھروں کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے, آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ کر چلو, یہ اصل گھر ہے. ایک واقعہ بڑا زبردست میرے سامنے آیا, میں عرض کر دوں, آج تو وقت بہت ہے نا. ایک واقعہ آیا میرے سامنے, اچھی پڑھی لکھی گھر کی لڑکی ماشاءاللہ, شادی ہوئی, گئی وہ, شوہر نے ذرا کچھ کہہ دیا. اب لاڑ کی پلی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے کہ شوہر نے ایسا کیوں کہہ دیا, ہم تو اپنے گھر پہ سنتے ہی نہیں تھے. بس غصہ آیا, اس نے گھر فون لگایا اور شوہر غصے میں آفس چلے گئے کہ اماں بس یہ ہو گیا ہے اور ابا سن لو یہ ہو گیا ہے اور مجھے تو اب رہنا ہی نہیں ہے. اور آج کی بعض اکثریت مائیں, بیٹا تیرے ساتھ ظلم ہو رہا, جلدی آ جا. وہ اماں اور ابا دونوں سمجھدار تھے. انہوں نے کیا کہا کہ اگر عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ کبھی آنا ہے تو یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں گھر کے, اور اگر لڑکے تو اکیلی آئی تو سمجھ لینا اس گھر کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں. یہ وہ کڑوی گولی ہے جس سے لڑکی کا علاج ہوتا ہے. اب لڑکی کا غصہ عروج پہ کہ شوہر بھی کچھ نہیں سمجھ رہے, ماں باپ بھی نہیں سمجھ رہے, زندگی جہنم. تھوڑی دیر پھوٹ پھوٹ کے تکیہ گیلا کریں گی, روئیں گی. جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تب سمجھ میں آئی بیچارہ شوہر میرا بھوکا چلا گیا آفس, اس کی پسند کا کھانا بناتی ہوں. کھانا بنایا, ڈائننگ پہ لگایا, اب انتظار کر رہی ہیں بیٹھ کے. جیسے ہی شوہر آئے تو رونے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے ضد نہیں کرنا چاہیے تھی. شوہر کہنے لگا نہیں نہیں میری غلطی تھی, مجھے تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا. دیکھو دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا نا, مسئلہ حل ہو گیا آسانی سے. اب دونوں خوش ہو گئے. لڑکی نے فون لگا کے اماں ابا سے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اگر آپ یہ نہ کہتی تو آج میرا گھر اجڑ گیا ہوتا. ایسے ماں باپ ہونا چاہیے کہ لڑکیوں کی تربیت کراتے ہیں یہ کہہ کر آج کل ذرا میں آؤ بس قصہ ختم. یہ جو لعنت بنی نا طلاق, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اماں کنٹرول لے کر بیٹھی ہیں, ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں, بیٹی کو اپنے حساب سے چلائیں گی تو طلاق ہی ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے, نہیں سمجھ میں آتا فلور بائی فلور الگ الگ کر دو, بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا چولہے بھی الگ کر دو, اپنا پکاؤ اپنا کھاؤ لیکن سکون سے رہو. شریعت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ صاحب جوائنٹ فیملی بناؤ, سب کو اکٹھا رکھو, چاہے روزانہ کی چک چک ہو رہی ہو, الگ الگ کرو, کوئی حرج نہیں. شریعت میں اس کی گنجائش.